اس کے آغاز میں اللہ پاک نے جو انسان کی حقیقت ہے، تخلیق ہے، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بتایا کہ انسان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شاکر ہوتا ہے یا کفور یعنی ناشکرہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ اس کو اپنا لے ہدایت کو تو شکر گزار بن جائے گا، اور اتنی خوبصورت تخلیق کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو ہدایت پر نہ لا سکا تو پھر وہ ناشکروں میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ پاک نے ابرار کا لقب دیا۔ تو فرمایا کہ ابرار وہ ہیں کہ جو پیالوں سے پئیں گے قیامت کے دن، اور وہ جو جام پئیں گے وہ کافور ملا ہوا ہوگا، اور چشمے جو ہے وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے یہ اللہ کے بندے پئیں گے۔ تو یوں ابرار کا ذکر کیا اللہ نے، نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا، اور ان کے ساتھ جام کا بھی ذکر ہوا اور چشمے کا بھی ذکر ہوا۔ اب جام اور چشمے کے ذکر کے بعد اللہ پاک نے جو آیات پھر ہم نے پڑھی 7، 8 اور 9، ان 3 آیتوں میں یعنی اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بتایا کہ ابرار کو ملے گا کیا، اور ان 3 آیتوں میں بتایا کہ ابرار ہوتے کون ہیں، نیکوکار کرتے کیا ہیں، ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں، اخلاق کیسے ہوتے ہیں، رویہ کیسا ہوتا ہے، بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، یہ ان 3 آیتوں میں ہم نے دیکھنا ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو آیت نمبر 7 میں پہلی صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ یوفون بالنذر، اور وہ نظر یعنی منت کو پورا کرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں۔ منت کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہم پہ واجب کر دی کہ بھئی آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، یہ روزہ رکھنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ جو ابرار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ان ساری عبادتوں کو تو پورا کرتے ہی ہیں، مگر اس کے بعد کچھ چیزوں کی منت مان کے اپنے اوپر اور عبادتوں کو بھی واجب کرتے ہیں۔ یعنی ان کا ذوق عبادت ہے، شوق عبادت ہے کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یعنی ان کا ذوق و شوق یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے میں اور نماز پڑھوں، کوئی بہانہ ملے میں اور روزے رکھوں، میں اور نیکوں والے کام کروں۔ یہ دیکھیں ان کی خاص صفت ہوئی کہ وہ اپنے اوپر اور چیزوں کو واجب بھی کرتے ہیں کہ میں یہ کروں، اور یوفونا کے معنی ہے وفا سے، اور وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو۔ صرف واجب نہیں کرتے کہ کام پورا ہو گیا تو پھر بھول گئے ہم نے کیا واجب کیا تھا، بلکہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ خدا کا سجدہ باقی ہے، خدا کا شکر باقی ہے، خدا کی نماز باقی ہے۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور منت جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہی کسی عبادت مقصودہ کی ہے، یعنی جو ہمارے مقصود عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا عمرہ ہے، یا صدقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ مقصود عبادتوں سے ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کو جائز رکھا گیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم اچھی چیزوں پر منت مانو تو اس کو پورا کر لیا کرو، اور اگر کسی ناجائز چیز کی منت مان لو، کہ مطلب آپ یہ منت مانتے ہیں کہ بھائی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر فرمایا کہ اس کا کفارہ دے دیا کرو، ایسی منت نہ پوری کیا کرو۔ تو اچھی چیزوں کی منت ماننا شریعت نے اس کو جائز رکھا، اور جب آپ اس کو اپنے اوپر واجب کر لیں تو اس کی ادائیگی پھر لازم ہے۔ سامعین محترم، ضروری ہے کہ جو آپ نے منت مانی ہے پھر اس کے مطابق آپ عمل بھی کریں۔ تو یہ ابرار کی پہلی صفت ہے آیت نمبر 7 میں، یوفون بالنذر۔ پھر فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے بھی ہیں قیامت کے دن سے۔ یومن، قیامت کے دن سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ایک تو نمازیں اور پڑھتے ہیں، اور نمازیں ان کو بے خوف نہیں کرتی، نمازیں ان کا خوف اللہ سے بڑھاتی ہیں،
کیونکہ اللہ کا خوف اچھی صفت ہے، جتنا بڑھتا جائے۔ حضور خود کہتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو وہ خوف رکھتے ہیں کہ ایک قیامت کا دن آنے والا ہے۔ یہاں اس قیامت کے دن کی جو شدت ہے وہ یوں بیان کی کہ کان شرہ مستطیرا، اس دن اس کی آفت پھیلی ہوئی ہوگی۔ حضرت قتادہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، زمین پہ کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، ہر جگہ اس کی آفت پہنچے گی۔ مستطیر کے لفظ ہیں تا کے ساتھ، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ استطارا یستطیرو، یطارا یطیرو سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرندے کا اڑنا، تارا یطیرو۔ تو جس طرح پرندہ اڑ کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، تو اس قیامت کی آزمائش و آفت و مصیبت بھی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو ابرار ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بچے گا وہی جو اپنے رب کے دامن میں پناہ لے لے گا۔ تو پھر وہ فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کبھی عبادت میں کوتاہی نہیں کریں گے، ہم کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب قیامت کا شر ہر جگہ پھیل رہا ہوگا، ہم تو تیرے دامن رحمت میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے انسان پریپیئر کر لے کہ اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو بچائیں گی اس سے، وہ اللہ پاک خود بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یوفون بالنذر، عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے بھی ہیں قیامت کے دن سے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ خدا ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوفون بالنذر میں محبت ہے، کہ نظریں پوری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے بھی ہیں۔ جب خدا کا خوف اور محبت دو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو انسان کا ایمان بھی پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، آئے کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، حب کے معنی ہوتے ہیں پسند، محبت، اور اس کے ساتھ یہ ہا ضمیر ہے۔ اب یہ دو طرف لوٹ سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں معنی مختلف ہوگا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے، انہیں خود کھانے کی طرف احتیاج ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دوسرے کو بھوکا دیکھتے ہیں تو اپنی بھوک بھول جاتے ہیں اور ان لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اس معنی سے نکلے گا ایثار، جس کو قرآن نے کہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھلے ان کو خود ضرورت ہو۔ تو اگر حب ہی کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہو کھانے کی طرف، تو معنی یہ ہوگا کہ کھانے کی محبت، ضرورت اور احتیاج کے باوجود وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اور دوسروں کو پلاتے ہیں۔ آئے ہائے۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ دوسروں کو کھاتا دیکھ کر ان کی بھوک مٹتی ہے، وہ ایسے سخی ہوتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لنگر سے دوسرے کھا رہے ہیں تو وہ سیر ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ صدقہ پیش کر دیا۔ اور دوسرا معنی علی حبہ کی ضمیر کا یہ ہوگا کہ اگر اس کو ہم لوٹا دیں اللہ کی محبت کی طرف، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کی محبت میں، کیونکہ انہیں رب پیارا ہے تو پھر رب کے بندے پیارے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ رب نے کہا ہے نا کہ میرے بندوں کو کھلاؤ، تو پھر وہ رب کی محبت میں جمع نہیں کرتے، بچا بچا کے نہیں رکھتے، کنجوسی نہیں کرتے، وہ جہاں ضرورت مند دیکھتے ہیں
उनके बातिन में रब की मोहब्बत से एक बेचैनी पैदा होती है, और वो तभी दूर होती है जब किसी को खिला देते हैं, पिला देते हैं। तो हुब ही के ये दोनों माना यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा कि दुरुस्त हैं, कि या तो ये माना होगा कि वो ईसार करते हैं यानी खाने की मोहब्बत, और दूसरा ये कि वो खुदा की मोहब्बत में खिलाते हैं। क्या शान है उस खिलाने की, पिलाने की, कि जिसके पीछे सिर्फ मोहब्बत खुदा हो, ना इंसान को शोहरत की तलब हो, ना इंसान को दिखावे की तलब हो, ना इंसान को कोई दुनिया की मनफात की तलब हो। एक ही तलब हो कि मौला राजी हो, मौला खुश हो तो बस मैं खुश हो जाऊं। ये बड़ी बुनियादी एक सिफत है अबरार की, नेकोकारों की, अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इमाम हुसैन की, इमाम हसन की, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की, अज़वाज मुतहरात की, सहाबा किराम की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।